السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں اکبر کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری پر۔ اکبر آبادی کی طنز و ظرافت براہ راست ان کے ماحول اور ان کے گرد و پیش کے معاشرتی زندگی اور سیاسی حالات سے پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنے گرد و پیش کے مادی حالات، فکری اسالیب اور ذہنی کشمکش سے اپنی ظرافت کے لیے مواد فراہم کیا ہے۔ جیسے کہ انہوں نے ایک شعر ہے مغرب کے حوالے سے: مغربی تعلیم سے دل ایشیا کا ہے ملول، مغربی تعلیم سے دل ایشیا کا ہے ملول، کر دیا خلقت کو اس نے بے تمیز و بے اصول۔ کیا بتاؤں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن لی اور مر گئے۔ یہ امر ذہن نشین رہے کہ اکبر کی شاعری میں طنز و ظرافت بطور فنن توانے کے نہیں بلکہ ان کے مقصد حیات اور افکار و نظریات کے ساتھ پوری طرح مربوط ہے۔ چنانچہ ان کی شاعری میں طنز و ظرافت کا مطالعہ کرتے ہوئے ان کے نقطۂ نظر اور زاویہ نگاہ کو خاص طور سے ملحوظ رکھنا پڑتا ہے۔ قرآن کو سمجھ لیں گے ایف اے پاس تو ہو لیں، قرآن کو سمجھ لیں گے ایف اے پاس تو ہو لیں، والناس بھی پڑھ لیں گے ذرا خناس تو ہو لیں۔ اکبر کی طنز و ظرافت کا محور ان کا ماحول اور معاشرہ تھا۔ اس ماحول اور معاشرہ کا زمانہ 19ویں صدی کے رباع آخر سے لے کر 20ویں صدی کے رباع اول تک چلا جاتا ہے۔ اکبر نے اس ماحول میں معاشرت کے سبھی پہلوؤں کو اپنا موضوع سخن بنا کر طنز و ظرافت کے مختلف حربوں کو اپنے اپنے موقع محل پر استعمال کیا، اور اس مقصد کے لیے جہاں انہوں نے اظہار و بیان کے روایتی اسالیب سے فائدہ اٹھایا، وہاں انہوں نے اپنے ماحول کی زندگی سے خام مواد فراہم کرنے کے لیے بڑی فنکارانہ مہارت اور چابکدستی کا ثبوت دیا ہے۔ جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں اکبر کی شاعری پر، اس کی جو فنی اور مزاحیہ شاعری سے ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زندگی سے میرا بھائی سیر ہے، پھر بھی خوراک اس کی ڈھائی سیر ہے۔ عقل نے اچھی کہی کر لالائے مجلس رائے سے، جھک کے ملنا چاہیے ہم سب کو واسرائے سے۔ جو سچی بات ہے کہہ دوں گا بے خوف و خطر، اس کو نہیں رکنے کا میں ہرگز پری ٹوکے جن ٹوکے۔ جن ٹوکا کافی منٹوں کے ساتھ لانا اکبر جیسے قادر الکلام شاعر کا ہی نام تھا۔ اکبر کی شاعری میں ایک بڑا اہم کردار شیخ کا ہے۔ یہ کردار کلاسیکی فارسی اور اردو شاعری میں طنز و ظرافت کی ایک اچھی خاصی جولاگاہ بنا رہا ہے۔ اکبر کے عہد میں یہی شیخ دوسرے معاشرتی طبقات کی طرح سے نئے حالات کے شکار ہوئے اور بری طرح شکار ہوئے۔ شروع میں جب نئی تہذیب اور نئی روشنی کی کرنیں مطلع ہند پر پھوٹنے لگی تو یہ شیخ قدامت کے نمونہ اور قدیم روایات کی پرستار کی حیثیت سے منظر عام پر آئے، لیکن جب ان کی کوشش و کاوش اور مخالفت مزاحمت کے باوجود معاشرہ نے حالات سے متاثر ہونے اور نئی صورت میں ڈلنے لگا تو شیخ صاحب کی حالت بڑی مضحکہ خیز بن گئی۔ مغربی ذوق ہے اور وضع کی پابندی بھی، مغربی ذوق ہے اور وضع کی پابندی بھی، اونٹ پر بیٹھ کے تھیٹر کو چلے ہیں حضرت، ساتھ ان کے میرا شیخ تو چل ہی نہیں سکتا، بندر کی طرح اونٹ اچھل ہی نہیں سکتا، ساتھ ان کے میرا شیخ تو چل ہی نہیں سکتا، بندر کی طرح اونٹ اچھل ہی نہیں سکتا۔ شیخ کی وہ دھج نہیں وہ شیخ کی داڑھی نہیں، شیخ کی وہ دھج نہیں وہ شیخ کی داڑھی نہیں، دوستی مذہب سے ہے پر اس قدر گاڑی نہیں۔ شیخ جی گھر سے نہ نکلے اور منہ سے کہہ دیا آپ بی اے پاس ہیں اور بندہ بی بی پاس ہے۔
حاضر ہوا کروں گا میں اکثر حضور میں، آج اچھی طرح سے مجھ کو پہچان لیجئے۔ الغرض اکبر الہ آبادی کی طنز و ظرافت اپنے عہد کی سیاسی اور معاشرتی زندگی کی ترجمان بھی تھی اور اس کے نفاذ بھی۔ فنی اعتبار سے اکبر نے قدیم ادبی روایات سے پورا فائدہ اٹھایا ہے اور پھر اس روایت میں اپنی طرف سے بھی بہت سے اضافے کیے ہیں اور آنے والے شاعروں اور ادیبوں کے لیے ایک راستہ کھول کر رہنمائی کا فرض بھی انجام دیا ہے۔